کے بجائے بڑھ گیا، پھر اور بھاگے، پھر بھاگے. اب اللہ کا شکر ہے کیا کرنے، طبیعت سے بھاگ رہے. اب کبھی آ جاؤ پارک میں مقابلہ کرو، کبھی آ جاؤ انشاءاللہ، بڑی بات نہیں ہے، ہم بھی منگول ہیں. صحیح ہے نا؟ وہ سنا ہے منگول والا واقعہ؟ آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے یار. او بھائی ابھی ایک منگول بھی ایک آئے ہیں مارکیٹ میں، چلیں چھوڑیں. تو آپ لوگ کو پتہ ہی نہیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے. افسوس کی بات ہے یار، اب تو منگول آ گئے ہیں بھائی مارکیٹ میں. خیر جی، جب نہیں پتا تو جو بات نہیں پتا وہ پھر مزہ نہیں ہے بتانے. آپ کو پتا ہے نا منگول کا، منگولوں کے بہت بڑے کارنامے ہیں، جدید لیٹسٹ بڑے زبردست کارنامے چل رہے ہیں. خیر، تو ہم منگول ویسے ہیں نہیں، تو ہم نے کیا کیا، ہم ککے زئی پٹھان ہیں، تو ہم منگول نہیں ہیں. خیر ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا بھائی ایسی کی تیسی. تو یہ میرا مقصد ہے پورا واقعہ سمجھانے سے کہ اٹ از کالڈ صحت، کہ آپ دوڑ سکیں، بھاگ سکیں، ذرا ذرا سی بات پہ آپ کا سانس نہ پھولتا ہو. یہ اگر یہ کر رہے ہیں اس کا مطلب صحت کیا ہے، ٹھیک ہے. پھر باقی چھوٹی موٹی چیزیں، پیٹ خراب ہو گیا، نزلہ ہو گیا، کھانسی، یہ تو سب کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے. پیٹ خراب ہے لیکن بھاگ رہا ہے انسان تو پھر ٹھیک ہے نا. اور پیٹ صحیح ہے، بھاگ نہیں سکتا، تو ایسے پیٹ کا کیا کرنا ہے آپ نے، ہے بھائی؟ ایک آدمی کے ساری باڈی کے آرگن صحیح کام کر رہے ہیں، نہ چل سکتا ہے نہ دوڑ سکتا ہے، تو ایسے آرگن کا کرنا کیا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے، گاڑی کے ہر چیز صحیح ہے لیکن اسٹارٹ کرو تو چلتی نہیں ہے، تو کیا اس سے تو وہ پھٹپٹی گاڑی اچھی ہے، دھکا لگا کے چل جاتی ہے. آپ آج کل پتہ ہے لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں، ہمارا کولیسٹرول لیول بھی بالکل کیا ہے، ٹھیک چل رہا ہے، شوگر بھی نہیں ہے، بلڈ پریشر بھی نہیں ہے، ہم بہترین کیا ہیں، صحت مند ہیں. او بھائی یہ تو ایسے میں نوجوان آپ کو بتاؤں جن کا لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کروایا، کولیسٹرول، ہر قسم کا کولیسٹرول بالکل خاندانی، مسئلہ نہیں ہے، بلڈ پریشر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شوگر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نہ چل سکتے ہیں اور نہ دوڑ سکتے. پڑے ہوئے تو اٹھا ہی نہیں، کیونکہ پڑھ کے بیکار ہو گئے، بالکل سست ہو گئے. تو صحت کا مطلب دو چیزیں ہیں نا. ہمارا سب سے بڑا ایشو کیا ہے، کام نہیں ہے نا مارکیٹ میں. تو کام کے لیے سب سے پہلے کیا چاہیے، صحت. جو چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے آدمی کی صحت فٹ فاٹ رہتی ہے، اس کو ہر کام میں مزہ آتا ہے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بڑا پیارا شعر سنایا کرتے تھے، وہ اسی سے متعلق زبردست شعر ہے وہ. دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. کیا مطلب، دل میں جب خوشی ہوتی ہے تو صحرا میں بھی انسان کو گلستان کے اور گارڈن کے مزے آ رہے ہوتے ہیں. اس کو تفریح کے لیے باغ میں جانے کی ضرورت نہیں رہتی. جب دل سیٹ ہوتا ہے، فٹ فاٹ ہوتا ہے، اور جب دل ہی بیاباں ہو جائے تو باغات میں بھی انسان کو ویرانہ محسوس ہوتا ہے. باغات میں بھی مزہ نہیں آتا، آبشاروں میں بھی اس کو لطف نہیں آتا. یہ اصل میں تو ہے اللہ کی محبت کے بارے میں، کہ جب اللہ کی محبت کے چشمے دل میں ہوتے ہیں، لیکن شعر تو کہیں بھی فٹ کیا جا سکتا ہے نا. تو میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ اپنی ایکٹیویٹیز، دین پہ چلنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے. دیکھو سست آدمی دین پہ اللہ کی قسم نہیں چل سکتا، یہ بہت بڑی بھول ہے. ہمارے ہاں نیک اس کو سمجھا جاتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا پوستی ہو. حضرت جی ہیں، اٹھا ہی نہیں جاتا حضرت سے، اتنے نیک ہیں، چلا ہی نہیں جاتا حضرت سے. اس کو لوگ پیر کس کو سمجھتے ہیں؟ ایسے پیر میرے علم میں ہے، میں آپ کو بتاؤں، لیکن وہ پھر دشمنی والی بات ہو جائے گی. وہ بیٹھے ہوئے ہیں کئی سالوں سے، میں نے ان کو کبھی چلتے ہوئے ہیں، یعنی میں بتاؤں گا دشمنی والی بات ہو جائے گی. کئی سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، شاید ان کے گھر والوں نے واش روم جاتے ہوئے ان کو کبھی دیکھا ہو، لیکن ہم نے نہیں کبھی دیکھا کہ وہ کہیں گلی میں چل رہے ہوں، کہیں ادھر ادھر بیٹھے نہ. لیکن لوگ ان سے دم کرواتے ہیں، ان سے جھاڑ پھونک کرواتے ہیں. حضرت ہمارے کیا ہیں، پہنچے ہوئے بہت بڑے بزرگ ہیں. مجھ سے کوئی دم کرانے نہیں آتا. ویسے تو میں کوئی بہت نیک ہوں بھی نہیں، اللہ نے ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے، لیکن
جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دیکھ کے تو ویسے ہی کوئی رشتے کے لیے آتے ہیں لوگ کی شادی وادی کرا دیں. اب تو پھر بھی میں تھوڑا سا بیٹھ گیا ہوں. پہلے جب میں امام تھا نا ان کو تو میں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا. اب تو یہ ہماری کمیٹی کو اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے میرے جیسا آدمی یہاں برداشت کیا ہوا ہے. ورنہ تو پہلے جہاں میں امامت کرتا تو کہتے یہ بندہ ہماری کھوپڑی سے آؤٹ ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر جا رہا ہے, کبھی ادھر بیٹھ کے ٹک کے بیٹھتا ہی نہیں ہے. لوگوں کو امام چاہیے ایسا ایلفی سے چپکا ہوا ہو زمین پہ نا, ایسا امام چاہیے لوگوں کو. ہم صحابہ کرتے بہت ہیں, میں بھی باتیں کر رہا ہوں, پورا عمل میرا بھی نہیں ہے, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. صحابہ میں سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے تیز دوڑا کرتے تھے, گھوڑے سے تیز. بتاؤ بزرگ تھے یا نہیں تھے؟ ہے بھائی, تلواروں سے جنگ کرنے والے لوگ معاذ اللہ سست ہو سکتے ہیں؟ قوم کا بہت بڑا المیہ ہے سستی. سست آدمی نہ ملک کا, نہ قوم کا, نہ گھر بار کا, نہ بیوی بچوں کا, نہ اپنا. وہ سوسائٹی پہ, قوم پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے. ہمارے والد صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے, گھر میں کوئی سستی دکھاتا تھا تو ان کو بہت غصہ آتا تھا, کیونکہ وہ تو فوج میں تھے نا. فوجی لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بڑے فٹ فاٹ ہوتے ہیں. ہم نے اپنے والد صاحب کو 63 سال کی عمر میں بھی تہجد کے وقت تہجد پڑھتے ہوئے بھی دیکھا اور ایکسرسائز کرتے ہوئے بھی دیکھا. چاہے وہ تھوڑی سی کرتے تھے لیکن کرتے ضرور تھے. تو گھر میں کوئی سست ہو. ایک سست کا واقعہ میں نے سنایا تھا نا, چترول لگے تھے, سیٹ ہو گیا تھا. وہ دکان کا نہیں واقعہ, وہ میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا, پرانے لوگ پھر بور ہو جاتے ہیں. اب ریپیٹ کر دیتا ہوں جلدی جلدی. وہ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے, ہمارے سامنے ایک بیکری تھی, جلدی جلدی فارورڈ کر کے سنا رہا ہوں اسپیڈ بڑھا کے. وہ بیکری تھی, وہ بڑے اسپیڈ سے کام کرتے تھے. تو انہوں نے پنجاب سے اپنا ایک بھائی لے کر آئے, وہ ہلتا ہی نہیں تھا, کام ہی نہیں کر رہا تھا. تو میں نے کہا یہ کیسے چلے گا. بہرحال ایک دن میں دیکھا تو فٹ فاٹ ایک دم, وہ بھی باہر خانی ایک دم فوراً باہر خانی, بھائی کیکرس چاہیے فوراً کیکرس. تو پتا چلا کہ کمرہ بند کر کے طبیعت سے دھویا ہے اس کو. اس کے بعد ایک دم کیا ہو گیا, سیٹ ہو گیا. تو گھر میں کوئی سست ہو, والدین طبیعت سے ایک دفعہ دھو دیں اس کو بچپن میں ہی, بہت چھوٹے بچے کو تو نہیں, ذرا سمجھدار ہو جائے تو طبیعت سے دھونا اس کا بہترین علاج ہے. ہمارے بیان سے وہ موٹیویشن نہیں ملے گی جو دھلنے سے ملے گی. ایسا دھوئیں جب لگے کہ تیزاب سے نہا کے آیا, یہ اتنا صاف ہو جائے. بچپن کی جو مار ہے نا ماں باپ کی, بڑوں کی, یہ ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی. ہم بچپن میں سنا کرتے تھے, آج کل تو ماں باپ کے خلاف بچوں کو باغی بنایا جا رہا ہے. باپ ڈانٹ دے تو بچے کی جناب دماغی آؤٹ ہو جاتا ہے تکبر سے, کہ مجھے بولا کیوں, میری سیلف ریسپیکٹ. باپ کے سامنے تیری کیا سیلف ریسپیکٹ ہے یار. ہاں باپ کو بھی چاہیے کہ خیال کرے, ہر وقت جگہ اس کو برائیاں نہ کرے, اور اس کے اپنے حقوق ہیں, لیکن اولاد کو بہرحال یہی سوچنا چاہیے کہ باپ کے سامنے ہماری کوئی عزت نہیں ہے. باپ کو ویسے خود سے خیال کرنا چاہیے. تو پہلا کام جو جوان لوگ ہیں آج سے عزم کر لیں, روزانہ یا ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ کیا کرنا ہے, اپنے پیچھے کراچی کا کوئی کتا لگانا ہے. سمجھ رہے ہو, کراچی میں الحمدللہ کتے ہول سیل کے حساب سے ہیں. تو کوئی بھی کتا, آپ تھوڑا سا بھاگیں گے نا, کتا باقی خود ہی آٹو پہ ہے. یہ سارے کتے, یہ کتے بھی سست اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کو بھی کوئی بھاگتا ہوا کتا بھاگتے ہوئے آدمی کے پیچھے اکثر بھاگتا ہے, یہ بھی اتنے سست ہو گئے ہیں کہ ان کو کوئی بھاگتا ہوا بندہ نظر ہی نہیں آتا. یہ بھی اب بھول گئے ہیں کہ بھاگنا کیا ہوتا ہے, یہ آپس میں ہی کھیل رہے ہوتے ہیں بس. تو جب آپ بھاگیں گے تھوڑا سا آپ, باقی پھر اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کتوں کے دل میں ڈالے گا کہ یہ بندہ آج پہلی دفعہ تھوڑا سا ہلائے, اللہ اپنی ساری مخلوق کو آپ کے پیچھے لگا دے گا. ڈاکو لگ جائیں گے. کراچی میں تو ماشاءاللہ ڈاکوؤں کا ایسا راج ہے, لوگ ڈاکو کو پکڑ کے جلاتے ہیں, لوگ ڈاکوؤں کو پکڑ کے قتل کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں غیر قانونی ہے, لیکن ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ یہ کام اگر لوگ نہ کریں تو پھر آپ کر لیں. ادھر ڈاکو جاتا ہے جیل میں اور تھوڑے دن میں چھوٹ کے واپس.